اگر میں صحابہ کا لشکر لے کر جاؤں گا یا میرے ساتھ جوانوں کا قافلہ گیا اور وہاں جا کر جنگ ہوئی، اگرچہ میں شہید ہوں گا لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا امام نے چڑھائی کی، امام نے حملہ کیا، امام لشکر لے کر آئے ٹکرانے کے لیے، تخت و تاج کے لیے، بادشاہت کے لیے۔ یہ جنگ امام لڑنے آئے تھے، اسی لیے میں لشکر لے کر نہیں، بچے لے کر جاؤں گا، فیملی لے کر جاؤں گا، تاکہ میدان کربلا کی تاریخ میں یہ بات بھی رقم ہو کہ اگر میرا امام جنگ و جدال کے لیے جاتا، تخت و تاج کے لیے جاتا، لشکر و سپاہ لے کر جاتا، بچوں کو لے کر کیوں گیا، عورتوں کو لے کر کیوں گیا؟ تاکہ تاریخ یہ نہ کہہ سکے کہ میرا مقصد مذہبی اور دینی نہیں تھا، یزید کے تخت پر قبضہ کرنا مقصد تھا۔ اگر میں لشکر لے کر جاتا، اسی لیے میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، اور اس لیے بھی کہ مجھے صرف اپنی جان کا امتحان نہیں دینا ہے، اولاد کا بھی امتحان دینا ہے۔ سب ساتھ میں جا رہی ہیں، کیوں لیلا تمہیں بھی چلنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امت کی عورتوں کو مثال کون بنائے گا؟ امت کی عورتوں کے لیے مثال کون بنے گا؟ اے شہر والوں، تمہیں بھی چلنا ہے میدان کربلا میں، اور اپنے معصوم علی اصغر کو شہید کرنا ہے، وہاں شہید کروانا ہے، تاکہ امت کی ماؤں کو سبق ملے کہ جب اسلام پر اور دین پر وقت آئے تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو قربان کرنا اے شہر والوں تمہاری سنت سمجھ لیں۔ کہا بھیا آپ سے اجازت دے دیں، میرے بچے تیار ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت زینب ان کو کمرے میں لے گئیں، امام نے کہا تیار کراؤ، کپڑا بدلایا، خوشبو لگائی، امامہ پہنایا، چھوٹی چھوٹی تلواریں دی۔ یہ کہتی جا رہی تھی میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، اگر میدان سے واپس آئے نا خدا کی قسم دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان سے واپس مت آنا، اگر آ گئے تو دودھ معاف نہیں کرے گی، علی کی بیٹی کی زبان ہے، میں تیار کرا رہی ہوں بیٹا، مگر میدان سے واپس نہ آنا، اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ، اپنے نانا کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ اس طرح تیار کرا کر نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، اور یہ دین کے جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، یہ دین کے جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے، شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے۔ میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ ہے، قرآن کا لہجہ ہے اور امامت کی ادا ہے، قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے۔ ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم۔ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کل میں نے بتایا آپ کو کہ مدینہ چھوڑنا اس لیے بھی انیواریہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کے رسول نے گویا زبان حال سے کہا، بیٹا جب میں نے اپنے دین کو بچانا چاہا تو مجھے بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور میں مکہ سے مدینہ آ گیا، اور تو میرا دین بچانا چاہتا ہے تو میری سنت پر عمل کرنا ہوگا، تجھے بھی اپنا وطن چھوڑنا ہوگا۔ اور پھر حضرت امام مدینے سے روانہ ہوئے، مکے میں کچھ دن قیام کیا، اور پھر اس کے بعد کربلا پہنچے۔ کل میں نے سرسری طور پر سب بتا ہی دیا تھا آپ کو۔ اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات تو عجیب ہیں کہ اگر ترتیب وار بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی سمے بھی چاہیے۔ میں یہ چاہوں گا کہ مختصراً واقعہ نگاری بھی ہو جائے
اور جو اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ بھی ہم حاصل کر لیں۔ اصل مقصد تو سبق لینا ہے۔ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ پہلے 2-4-8 دن پہلے ہی میں نے جو شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ اگر امام نے میدان کربلا میں ہم سے پوچھ لیا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا اپنے بال بچوں کی قربانی دے کر، اور پھر حضرت امام پلٹ کے ہم سے پوچھیں یا ہم سے پوچھیں کہ کس دین کی بات کرتے ہو جس دین کا تم مذاق بنایا کرتے تھے، جس دین کے قانون تمہارے اوپر بہت بوجھ لگتے تھے، جس اسلام کے قانون کو تم نے توڑا ہے اور جس اسلام کا سر عام تم مذاق اڑایا کرتے تھے، کیا اسی اسلام کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، ہے نا؟ تو اصل مقصد تو حضرت امام کا یہ تھا کہ اصل شکل میں، جس شکل میں اللہ کے رسول نے اسلام کو چھوڑا ہے اسی شکل میں امت تک پہنچ جائے، اور اس میں کوئی خرد برد نہ کی جائے، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، حرام کو حلال، حلال کو حرام، جو یزید کر رہا تھا حضرت امام نے اسی کو روکنے کے لیے، تاکہ اسلام کی شکل نہ بگڑنے پائے، شریعت مطہرہ میں کوئی خرد برد نہ ہونے پائے، اس میں کوئی اپنی منمانی نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ کے رسول نے اسلام ہمیں پیش کیا ہے اسی صورت میں اور اسی اصلی شکل میں لوگوں تک اسلام پہنچے۔ اور اسی لیے حضرت امام نے یہ مقابلہ آرائی ہوئی، اور حضرت امام نے اپنی جان، اپنے بال بچوں کی جان، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، مگر اسلام کے قانون میں ترمیم نہ آنے دی۔ یہ ہے اصل مقصد امام حسین کی قربانی کا۔ اور اگر واقعی ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، واقعی ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جس اسلام کو بچانے کے لیے اور جس دین اور شریعت کو بچانے کے لیے ہمارے امام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، ہمیں بھی اس دین پر عمل کرنا چاہیے، اس کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون پر ہمیں اپنے رات و دن لگانے چاہیے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ شریعت کے بغیر نہ گزرنے پائے، ہمارا ہر کام شرعی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹ کے کرتے ہیں تو گویا ہم امام کے چاہنے والے صرف زبانی طور پر ہیں، اور صحیح معنوں میں حضرت امام کے ہم مخالف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اور شریعت اتنی مہتو ہے کہ حضرت امام نے پورے قبیلے کو قربان کر دیا مگر دین اور شریعت پر آنچ نہیں آنے دی۔ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم اسی کا مذاق بنا رہے ہیں، آج ہم اسی دین سے دور ہیں، آج ہم اسی اسلام سے بیزار ہیں، آج ہم اسی اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے قوانین چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، صحیح معنوں میں اگر حضرت امام کا پیغام ہمیں سینے سے لگانا ہے تو ہمیں اسلام کو بسانا ہوگا، ہمیں دین کو قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اور جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو محشر میں انشاءاللہ اگر حضرت امام کا سامنا ہوا تو یقیناً وہ آپ کو قدموں کا بوسہ لینے کا موقع دیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً وہ آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے کہ آپ نے جس دین کے لیے میں نے قربانی دی، جس اسلام کے لیے میں نے قربانی پیش کی، اس نے اس اسلام کا احترام کیا ہے، اس اسلام کے قوانین پر عمل کیا ہے، اور اپنی زندگی کو اسلام اور شریعت کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ڈھال دیا ہے۔ یہ ہے اصل میسج جو مجھے آپ تک کنوے کرنا تھا، کہ یعنی مجلس سجا لینا، سبیلے لگا لینا، تاجیہ بنا لینا، اس کے آگے ناچ کود کرنا، دیٹ از ناٹ اسلام، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو امام اس سے خوش ہو جائیں گے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ہم مسلمان بن گئے، سچے پکے مسلمان بن گئے، ہم نے اپنے معاشرے کو مسلمان بنایا، ہم نے اپنی سوسائٹی کو مسلمان بنایا، ہم نے اپنے ماحول کو مسلمان بنایا، ہم نے اپنے گھرانے کو مسلمان بنایا، تو یقیناً امام ہی نہیں بلکہ سارے شہدائے کربلا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، ان کا کرم آپ کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر آدمی واقعی سچا اور پکا مسلمان بن جائے۔ یہ ایک میسج تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ اب آئیے میں اس آیت کریمہ کی طرف چلتا ہوں، پہلے اس کی تھوڑی تشریح کر دوں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے بعد ہم پھر حضرت امام کے اس قافلے کی طرف آ جائیں گے جو مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں سلاٹر کیے جائیں،
جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ولا تقولو، انہیں مردہ مت کہو. کیا نہ کہو؟ مردہ مت کہو. کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری انٹیلیجنسیا میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جس کی گردن کٹ گئی وہ کیسے زندہ ہے، جس کے ہاتھ کٹ گئے وہ کیسے زندہ ہے، جس کی سانسیں رک گئی وہ کیسے زندہ ہے، دل کی دھڑکن بند ہو گئی وہ کیسے زندہ ہے. کہا زندہ ہیں. اور اگر نہیں مانو گے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے، قرآن کے منکر ہو جاؤ گے. آپ ذرا خیال کریں کیسی زندگی ملتی ہے شہیدوں کو، اور اس مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد اللہ جو انہیں زندگی دیتا ہے، ایسی زندگی کہ ہماری زندگی ان کے سامنے ہیچ ہے. ہماری زندگی ان شہیدوں کی زندگی کے سامنے کچھ نہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بولوں دیکھو اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب مردہ ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں، اگر میں نے یہ دعویٰ کر دیا، زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ پہنچیں گے مفتی صاحب کے پاس. کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین، مسئلہ مندرجہ ذیل میں، کہ ایک صاحب نے مجمع عام میں سارے زندہ لوگوں کو مردہ کہا. ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے اقتداء میں نماز ہوگی جو علل اعلان جھوٹ بول رہا ہے، زندوں کو مردہ بتا رہا ہے؟ مفتی صاحب جواب دیں گے، بالکل سیدھا سادہ جواب، اللہم ہدایت الحق والثواب. جس نے بھی یہ دعویٰ زندوں میں بیٹھ کر انہیں مردہ قرار دیا ہے، علل اعلان اس نے جھوٹ بولا، اور ایسے جھوٹے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ختم. واللہ عالم بالصواب. نماز نہیں ہوگی. ارے بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی مگر اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ اس کی خود کی تو نماز ہوگی نا. اس لیے کہ اسلام سے تو خارج ہوا نہیں، دین سے تو خارج ہوا نہیں، اسلام سے تو باہر ہوا نہیں. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی مگر اس کی اپنی نماز تو ہوگی نا. یہ ہماری زندگی کا حال ہے کہ اگر ہمیں کوئی مردہ کہہ دے تو اس کی خالی نماز، یعنی اس کے پیچھے نماز نہ ہو مگر وہ اسلام سے خارج نہیں، اس لیے اس کی نماز تو ہوگی. مگر شہیدوں کی زندگی کا عالم دیکھو، اگر کوئی مردہ کہہ دے اور زندہ نہ مانے، نماز تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا. نماز تو کیا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. منکر قرآن، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے زندہ اور تم کہہ رہے ہو مردہ، تو پھر وہ تو زندہ ہے، تیرا ایمان مردہ ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے خارج. اس لیے کہ قرآن کا منکر ہو گیا. لیکن دوستو سمجھ میں تو نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے پاس میڈیکل ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، ہمارے پاس طب ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آدمی زندہ ہے یا مردہ ہے. سانسیں باقی ہے تو زندہ ہے، سانس چل رہی ہے زندہ ہے، نبض چل رہی ہے زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہے زندہ ہے. جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جب کسی کو لے کر جاتے ہیں تو جانتے ہیں یہی تو بولتا ہے، یہی تو جواب دیتا ہے. اس نے نبض پکڑی، آئی ایم سوری، سانسیں، آئی ایم سوری، دل کی دھڑکن دیکھا، بانگ. یہی ساری چیزیں ہیں زندگی اور موت کو ماپنے کا پیمانہ. سانسیں رک گئی مردہ، سانس رک گئی مردہ، دل کا دھڑکنا بانگ مردہ. یہی ہے نا. نبض رک گئی، نبض ڈوب گئی مردہ. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، سلاٹر کیے جائیں، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، خون کا ایک ایک قطرہ زمین میں جذب ہو جائے، بالکل حرکتیں بند، نبض بھی بند، دل کی دھڑکن بند،
सांसें बांध. हमने कहा ये तो मुर्दा है, हमारा मेडिकल बोला मुर्दा है, हमारी साइंस बोली मुर्दा है, हमारा तिब बोला मुर्दा है, हमारा हकीम बोला मुर्दा है. कुरान कहता है जिंदा है, जिंदा है. क्यों? अल्लाह की राह में मारा गया, अल्लाह की राह में कत्ल हुआ, अल्लाह की राह में सलाटर हुआ. इसे मुर्दा मत कहो बल्कि जिंदा है. हे मौला, इनकी जिंदगी हमारी समझ में नहीं आती. समझ कितनी है तुम्हारे पास? हमारी अकल में नहीं आती. कितनी अकल है तेरे पास? और जितनी भी है मैंने ही तो दिया है, जितनी भी समझ है मैंने ही तो अता किया है. और मेरी अता करदा चीज से मेरी बात का इनकार करता है. मैं कह रहा हूं जिंदा है. बात समझ में आई? अब थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुक के मैं इसी आयत करीमा से एक इस्तेमाल करूं. और इसी आयत करीमा से अगर आप गौर करेंगे ना तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी. होता क्या है? एक है कत्ल, कत्ल जानते ना, मर्डर, स्लॉटर. एक है कत्ल और एक है मौत. एक है कत्ल और एक है मौत. कत्ल कौन करता है? बंदा. अल्लाह कत्ल नहीं करता. आज तक आपने सुना अब्दुल रहमान भाई का अल्लाह ने मर्डर कर दिया? सुना आपने? फला भाई का अल्लाह ने कत्ल कर दिया? नहीं. कत्ल करना बंदे का काम है. कत्ल करना काम है बंदे का. अब बंदा जिस चीज से भी कत्ल करे, छुरी मार दे, चाकू चला दे, गोली मार दे, गला दबा दे, फांसी पे लटका दे, कोई भी तरकीब हो, लेकिन मर्डर करेगा बंदा. कत्ल करता है बंदा. मौत कौन देता है? मारता कौन है? जिंदगी कौन देता है? वहुवा युही व युमीत. वही अल्लाह है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है. और ये बात अपनी जगह कॉमन सेंस में फैक्ट है कि अगर चाकू मारोगे बंदा मर जाएगा, गोली मार दिया बंदा मर जाएगा. जो भी वार तुम करोगे कत्ल करने के लिए, यकीनन जिसको तुमने किया है वो मर जाएगा. अल्लाह की सुन्नते कदीमा है कि अगर तुम गला काट दोगे मैं उसे मार दूंगा, मौत दे दूंगा. अगर तुमने चूरी से उसका पेट फाड़ दिया मैं उसे मौत दे दूंगा. अगर तुमने गोली मार दिया मैं उसे मौत दे दूंगा. ये सुन्नते कदीमा है. मगर शहीदों के बारे में अल्लाह ने ये तय किया, तुम कितना भी मारोगे मैं मौत ही नहीं दूंगा. इसलिए कि कत्ल करना तेरा काम है, मौत देना मेरा काम है. और तूने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसको ऐसी हयाते अबदी और ऐसी जिंदगी अता करूंगा कि तुझसे बेहतर जिंदगी होगी. क्यों? इसलिए कि मेरी राह में मरा है, मेरी राह में मरा है. वला तकूलू, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, यानी कत्ल करने वाले ने अपना काम कर दिया, उसे मुर्दा मत कहना. इसलिए कि हमने उसे मौत नहीं हयाते अबदी दे दी है. वो हमारी राह में मरा है ना, हमारी राह में कत्ल हुआ है, हमारी राह में शहीद हुआ है. हम उसे मौत नहीं देंगे बल्कि हम उसे जिंदगी देंगे. और मैं अख्तियार वाला हूं, मैं कादिर मुतलक हूं, मैं हाकिम मुतलक हूं. मैं अपनी मर्जी से जिसे चाहे जिंदगी दूं, जिसे चाहे मौत दूं. मैंने तय कर लिया जो मेरी राह में मरेगा मैं उसे मौत के बदले में हयाते अबदी अता करूंगा. वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात. दोस्तों, कुरान एक आइडियोलॉजी का नाम है, कुरान एक नजरिए का नाम है, कुरान एक अकीदे का नाम है, कुरान एक बिलीफ का नाम है, कुरान एक हमारे नजरिए का नाम है, हमारे ईमान का नाम है. और कुरान ने साफ तौर से बता दिया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं अल्लाह उन्हें मौत नहीं देता, अल्लाह उन्हें मौत नहीं देगा, बल्कि उनको हयात अबदी अता करेगा. गर्दन कट गई जिंदा है,
خون بدن کا نکل گیا، زندہ ہے، دل کی دھڑکن رک گئی، زندہ ہے، اس میں چلنے پھرنے کی، دیکھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہی، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ اب آپ قرآن کی آئیڈیالوجی اور قرآن کے نظریے کو سمجھو کہ قرآن ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، قرآن کا نظریہ کیا ہے، قرآن کا اینگل کیا ہے، قرآن کا نظریہ کیا ہے، قرآن کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ ایک طرف قرآن کٹی ہوئی گردن کو، بے جان جسم کو، دل کی دھڑکن رک گئی، آنکھیں پتھرا گئی، گردن کاٹ دی گئی، قرآن کہتا ہے زندہ ہے، زندہ۔ اور وہی قرآن دوسری طرف اللہ کے رسول جب ابو جہل کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں، ابو جہل سامنے کھڑا ہے، اللہ کے رسول اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کا پتہ بتا رہے ہیں، ادھر سرکار پیغام پہ پیغام دیتے ہیں، ابو جہل انکار پر انکار کرتا ہے، ادھر سرکار کا اصرار بڑھتا گیا، ادھر ابو جہل کا انکار بڑھتا گیا، جبریل آیت لے کر نازل ہوئے، انکا لا تسمع الموتا، اے محبوب یہ مردے آپ کی سننے والے نہیں ہیں، یہ مردے سننے والے نہیں ہیں، یہ مردے ہیں۔ ابو جہل کھڑا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، ابو جہل سانس لے رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، ابو جہل بات چیت کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، رسول کے پیغام کو ماننے سے انکار کر رہا ہے زبان سے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، زبان چل رہی ہے، قرآن کی نظر میں مردہ ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، قرآن کی نظر میں مردہ ہے، کان سن رہے ہیں، قرآن کی نظر میں مردہ ہے، بات چیت کر رہا ہے، قرآن کی نظر میں مردہ ہے، سانسیں باقی ہیں، ابھی نبض چل رہی ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، ابھی اس کی دل کی دھڑکن چل رہی ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، ابھی نبض بھی ڈوبی نہیں، قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن کہے مردہ اور کٹی ہوئی گردن کو قرآن کہے زندہ، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، قرآن کا اینگل کیا ہے، قرآن کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ چلتے پھرتے بات چیت کرتے ہوئے ابو جہل کو قرآن نے کہا مردہ ہے، کٹی ہوئی گردن کے بارے میں، بے جان جسم کے بارے میں قرآن کہتا ہے زندہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، اے محبوب یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ کفاران قریش کو، مشرکین عرب کو قرآن نے کہا یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، مطلب کیا ہر کافر گونگا تھا؟ کیا ہر کافر بہرا ہے؟ کیا ہر کافر اندھا ہے؟ کافر دیکھتے نہیں، کافر سنتے نہیں، کافر بولتے نہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ قرآن نے بہرا کسے کہا؟ کان والے کو۔ قرآن نے اندھا کسے کہا؟ آنکھ والے کو۔ قرآن نے گونگا کسے کہا؟ زبان والے کو۔ اور قرآن نے مردہ کسے کہا؟ چلتے پھرتے بات چیت کرنے والے ابو جہل کو۔ پتہ یہ چلا قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن ضابطے کی کتاب ہے، قرآن بائی لاز ہے، قرآن کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن نے بتا دیا میری آئیڈیالوجی کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میرا دیکھنے کا اینگل کیا ہے۔ ہم ہر آنکھ والے کو دیکھنے والا نہیں سمجھتے، ہر کان والے کو سننے والا نہیں سمجھتے، ہر زبان والے کو بولنے والا نہیں سمجھتے،
بلکہ قرآن کی نظر میں جو آنکھ رکھ کر حق نہ دیکھے وہ آنکھ رکھ کے اندھا ہے، جو کان رکھ کے حق نہ سنے وہ کان رکھ کے بہرا ہے، اور جو زبان رکھ کر حق نہ بولے وہ زبان رکھ کے گونگا ہے، اور جو جان رکھ کر دین اور مصطفیٰ پہ قربان نہ کرے وہ جان رکھ کے مردہ ہے۔ ایک دو جملوں میں زندگی اور موت کا فلسفہ، فلسفی آف لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کا تاثر، زندگی اور موت کا ڈیفرنس، زندگی اور موت کا فرق بتا دیں۔ قرآن دو لفظوں میں، صرف دو لفظوں میں، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ موت اور زندگی کا تعلق، موت اور زندگی کا ڈیپینڈنس، موت اور زندگی نربھر ملک الموت کے آنے جانے پر نہیں ہے کہ ملک الموت آئے تو ہم مردہ، نہیں آئے ہم زندہ، نہیں۔ قرآن کی عینک سے، قرآن کے اینگل سے، قرآن کی آئیڈیالوجی سے، قرآن کے نظریے سے اگر آپ دیکھیں زندگی اور موت کیا ہے تو دو لفظوں میں بتا دوں، مصطفیٰ کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور مصطفیٰ سے غداری کا نام موت ہے۔ جو نبی کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جو نبی کا غدار ہے وہ مردہ ہے۔ ارے زمین پر ہے اگر وفادار تو زمین پر زندہ ہے، زمین میں چلا گیا شاہ عالم قطب عالم وہاں زندہ ہے۔ وفادار زمین پر ہے تو زمین پر زندہ، زمین میں گیا وہاں بھی زندہ، اور غدار زمین پر ہے تو بھی مردہ ہے، زمین میں گیا تو ڈبل مردہ ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی وفاداری کا نام زندگی اور مصطفیٰ سے غداری کا نام موت۔ دوستو، اس فلسفے کو، قرآن کی اس آئیڈیالوجی کو امام اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ایک سوال تو ہوگا، بچپن سے مشہور امام کی شہادت، بچپن سے مشہور، یعنی اتنی مشہور بچپن سے کہ ایک دن اللہ کے رسول پہنچے حضرت ام سلمہ کے گھر۔ حضرت ام سلمہ نبی کی ایک زوجہ، ایک بیوی، ان کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آرام فرمائیے۔ کہا تم دروازے پر بیٹھ جاؤ، باہر ہی رہنا، حجرے خاص میں مت آنا۔ کہا ٹھیک ہے میں باہر رہتی ہوں، اگر کوئی بھی ملنے آئے دروازہ کھٹکھٹائے اسے وہیں سے واپس کرنا، مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت ام سلمہ بیٹھ گئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے نام پوچھا، صحابی نے نام بتایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں ملیں گے، جائیے۔ انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں حسین۔ نانی تھی، دروازہ کھولا، کہا بیٹا ادھر مت جانا۔ کہا کیوں؟ کہا آج نانا آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی سے ملنے کو منع کیا ہے۔ اب بچہ بات کر رہا ہے، سرکار کے کانوں تک آواز گئی، لیکن ام سلمہ نے واپس کر دیا، کہا آج نانا ملنے والے نہیں ہیں۔ اتنا سننے کے بعد بچہ واپس جانے لگا، اندر سے رسول کی آواز آئی، اے ام سلمہ کیا تم نے حسین کو بھی واپس کر دیا؟ کیا تم نے میرے لخت جگر کو بھی واپس کر دیا؟ جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ اب ام سلمہ لپکی، دیکھا حضرت امام حسین باہر ہی پہنچے تھے چھوٹے سے، کہا بیٹا واپس چلو نانا بلا رہے ہیں۔ خوددار باپ کی بیٹے، کہا ہم نہیں جائیں گے، آپ ہی نے تو کہا کہ نانا آرام کر رہے ہیں۔
کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، تم اندر چلو۔ نانا یاد کر رہے ہیں۔ خیر آنے کے بعد سرکار نے حسین کو گود میں لیا، سرکار لیٹے ہوئے تھے، اپنے سینے پہ لٹا لیا، پھر حضرت ام سلمہ سے کہا باہر جاؤ، کسی کو آنے مت دینا۔ اب نانا اور نواسے، نانا کے سینے پہ نواسا لیٹا ہے، اچانک کمرے سے رونے کی آواز آئی، کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ سرکار کے رونے کی آواز سن کے حضرت ام سلمہ گھبرا گئیں، کہا یا رسول اللہ کیا تکلیف ہے، بیماری میں کوئی شدت ہے، میں اندر آ سکتی ہوں؟ کہا اندر آ جاؤ۔ اندر گئے تو دیکھا سرکار رو رہے ہیں، حسین لیٹے ہیں اور مٹھی بند ہے، حضرت اللہ کے رسول کی مٹھی بند ہے۔ کہا ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے وہاں کی مٹی لا کر مجھے دیا جس میدان میں میرا نواسا شہید ہونے والا ہے، جس میدان میں یہ میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا، وہ مٹی ابھی جبریل مجھ کو دے کے گئے، لو ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھو اور اسے دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون ہو گئی سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ وہ مٹی حضرت سلمہ کو دی، ام سلمہ کو، انہوں نے سنبھال کے شیشی میں رکھ دیا، روز اسے دیکھتی رہتی، روز اس کا دیدار کرتی۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت امام حسین میدان کربلا کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکے کے لیے نکلے تھے، مدینے سے نکلے تھے مکہ جانے کے لیے، تو آئے نانی کے پاس، ام سلمہ کے پاس، اور ان سے کہا نانی جان میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو نانی نے کہا بیٹا کہیں بھی جانا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن عراق مت جانا، کوفہ مت جانا، اس لیے کہ وہاں تمہارے خلاف سازش ہوگی اور کہیں تمہیں شہید نہ کر دیا جائے، اس لیے ادھر مت جانا، مکہ جا رہے ہو جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اس کے بعد روزانہ شیشی کو دیکھتی رہتی، اس شیشی کو مشاہدہ کرتی رہتی۔ ایک دن حضرت ام سلمہ لیٹی ہیں، خواب میں اللہ کے رسول آئے، خواب میں اللہ کے رسول آئے، دھول اور مٹی سے اٹے ہوئے بال، پریشانی کا عالم، چہرے پر پریشانی کے آثار، ہاتھ میں سرکار خون کا بوتل لیے ہوئے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور یہ آپ کے بال جو گرد آلود ہیں یہ کس طرح ہوئے، اور ایسی پریشانی کے عالم میں آپ تشریف لائے، آپ تھے کہاں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے حضرت ام سلمہ سے کہا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، میرے بیٹے کو ظالموں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا، میں کربلا ہی تھا اور اپنے بیٹے کا خون جمع کر کے لایا ہوں۔ اور جتنا سنا آنکھ کھلی، گھبرا گئی حضرت ام سلمہ، لپکی اسی شیشی کی طرف جو مٹی جبریل دے کے گئے تھے اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو شیشی پوری خون ہو چکی تھی، گویا حضرت امام کی بشارت تو پہلے سے چل رہی ہے۔ لیکن ایک بات میں ایک سوال تو کروں گا، ایک سوال تو ہے کہ حضرت امام حسین کو تو شہید ہونا تھا، اکیلے چلے جاتے، معلوم ہے کہ مجھے ماریں گے، پتا ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، نانا نے بشارت دی ہے، اور پہلے کے انبیاء تک سے روایت ملتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت کی، تو پھر حضرت امام تنہا کیوں نہیں گئے؟ اے ام رباب تم بھی چلو، اے ام لیلا تم بھی چلو، اے شہر بانو تم بھی چلو، اے زینب تم بھی چلو، یہ سارا قافلہ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت امام کے ساتھ ساتھ، اور ایک بیمار زین العابدین جو مکے ہی سے بیماری کی حالت میں چلے اور وہاں بھی بیمار رہے اور پھر اسی بیماری میں واپس آئے، ان سب کو لے کر کربلا جانے کی کیا ضرورت؟ اے امام آپ کی شہادت مشہور ہے، آپ کی شہادت یقینی ہے، آپ جائیے، یہ عورتوں کا جھمیلا، یہ ساتھ میں بچوں کا میلہ،
یہ سب لے کے جانے کی کیا ضرورت؟ کہا نا، اور اگر جانا ہی ہے صحابہ کرام کو لے لیتے، جوانوں کو لے کے جاتے، پورا لشکر لے کر جاتے، جو ہونا ہوتا ہو جاتا. لیکن آپ تو بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ساتھ میں لے کر جا رہے، بیماروں کو، ان کو ساتھ میں لے جانے کی کیا ضرورت؟ کہ نادان تو نہیں جانتا، اگر میں صحابہ کا لشکر لے کر جاؤں گا، اگر میرے ساتھ صحابہ گئے یا میرے ساتھ جوانوں کا قافلہ گیا اور وہاں جا کر جنگ ہوئی، اگرچہ میں شہید ہوں گا لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا امام نے چڑھائی کی، امام نے حملہ کیا، امام لشکر لے کر آئے ٹکرانے کے لیے، تخت و تاج کے لیے، بادشاہت کے لیے. یہ جنگ امام لڑنے آئے تھے، اسی لیے میں لشکر لے کر نہیں، بچے لے کر جاؤں گا، فیملی لے کر جاؤں گا، تاکہ میدان کربلا کی تاریخ میں یہ بات بھی رقم ہو کہ اگر میرا امام جنگ و جدال کے لیے جاتا، تخت و تاج کے لیے جاتا، لشکر و سپاہ لے کر جاتا، بچوں کو لے کر کیوں گیا؟ عورتوں کو لے کر کیوں گیا؟ تاکہ تاریخ یہ نہ کہہ سکے کہ میرا مقصد مذہبی اور دینی نہیں تھا، یزید کے تخت پر قبضہ کرنا مقصد تھا. اگر میں لشکر لے کر جاتا، اسی لیے میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، اور اس لیے بھی کہ مجھے صرف اپنی جان کا امتحان نہیں دینا ہے، اولاد کا بھی امتحان دینا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی قربان کرنا ہے. قرآن کریم میں 5 پرچے ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 پرچے مجھے ایک ساتھ میدان کربلا میں دینا ہے، تاکہ وہاں خوف کا بھی امتحان ہو جائے، وہاں بھوک کا بھی امتحان ہو جائے، وہاں اپنی جان کا بھی امتحان ہو جائے، وہاں مال کی کمی کا بھی امتحان ہو جائے، اور وہاں پہ اولاد کا بھی امتحان ہو جائے. یہ 5 پرچے میں ایک ساتھ دوں گا تاکہ قرآن کی اس آیت کی میں تفسیر بن جاؤں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے امتحان دیا جاتا ہے، ایک ساتھ اگر دیکھنا ہے میدان کربلا دیکھ لو، سارے پرچے ایک ساتھ. دوستو، حضرت امام حضرت ام رباب کو بھی لے گئے، حضرت ام لیلہ کو بھی لیا، حضرت شہر بانو بھی ہیں، سب ساتھ میں جا رہی ہیں. اے ام لیلہ، تمہیں بھی چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ امت کی عورتوں کو مثال کون بنائے گا؟ امت کی عورتوں کے لیے مثال کون بنے گا؟ اے شہر بانو، تمہیں بھی چلنا ہے میدان کربلا میں، اور اپنے معصوم علی اصغر کو شہید کرنا ہے، وہاں شہید کروانا ہے، تاکہ امت کی ماؤں کو سبق ملے کہ جب اسلام پر اور دین پر وقت آئے تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو قربان کرنا اے شہربانوں تمہاری سنت سمجھ لیں. چلو حضرت زینب تم بھی چلو، اور تمہارے دونوں بچے بھی لے لو، اور محمد کو، اس لیے کہ انہیں میدان کربلا میں شہید کروانا ہے، تاکہ امت کے بچوں کو حوصلہ ملے اور امت کی ماؤں کو تم سے سبق ملے کہ جب اسلام پر وقت آئے، دین اور شریعت پر کوئی سمے آئے تو اپنے بچوں کو قربان کرنا اے زینب وہ تیری سنت سمجھیں. چلو سب کو ساتھ لے کر گئے، اور سب نے میدان کربلا میں جا کر ایک نہ ایک رول پلے کیا، ایک نہ ایک کریکٹر پیش کیا، ایک نہ ایک کردار پیش کیا. سب نے اپنا اپنا کردار پیش کیا. علی اکبر نے کردار پیش کیا، قاسم نے کردار پیش کیا، اور محمد نے کردار پیش کیا، حضرت زینب نے کردار پیش کیا، حضرت شہر بانو نے کردار پیش، سبھی نے وہاں رول پلے کیا ہے اور اپنی گودوں کو اجڑوایا ہے، تاکہ امت کی مائیں سبق لے لیں کہ جب اسلام پر وقت آئے یا دین اور شریعت کی بات آئے تو اپنی گودوں کو اجاڑنا سیکھیں. اس لیے کہ جو اجڑتا ہے وہی بستا ہے، جو اجڑتا ہے وہی بستا ہے، جو قربانی دیتا ہے اسی میں برکت ہوتی ہے. اس لیے امت کی ماؤں کو سبق دینے کے لیے عورتوں کو ساتھ لے لیا، بچوں کو ساتھ لے لیا،
سبھی نے میدان کربلا میں جا کر کوئی نہ کوئی رول پلے کیا، سب نے وہاں قربانیاں پیش کی، اور ایسی ایسی قربانی کہ اگر سنیں تو دل لرز جائے۔ خالی ایک قربانی کا میں ذکر کر دوں، صرف ایک قربانی ہے۔ میرے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے کہ میں ایک قربانی پیش کروں، خالی ایک قربانی آج سن لیں، باقی کل انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ حضرت امام جب میدان میں علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، سارے لوگ شہید ہو گئے، اب کوئی بچے ہی نہیں، دو بچے، حضرت زینب کے دونوں بچے 6-7 یا 7-8 برس کی عمر۔ جب دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں، اب میدان میں بھائی جانے والا ہے، حضرت زینب نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے چھپایا، آ کے حضرت امام کے خیمے کو پردہ ہٹایا۔ حضرت امام نے پلٹ کر دیکھا، بہن زینب اندر آؤ۔ حضرت زینب اندر گئی، کہا بھیا میں نے سنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دیا کرو، جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو صدقہ دیا کرو۔ تو امام نے کہا بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مصیبت میں صدقہ دینا چاہیے۔ کہا بھیا میں تم سے ایک وعدہ لینے آئی ہوں، پہلے وعدہ کرو مجھے نہ نہیں بولنا، مجھے انکار مت کرنا۔ حضرت امام نے کہا بہن آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کہا بھیا میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن اگر میں گھر پہ ہوتا، مدینے میں ہوتا، جو تم مانگتی میں دے دیتا، اس غریب الوطنی میں، اس وطن سے دور اور اس مصیبت کے وقت تم کیا مانگنا چاہتی ہو اور میں تمہیں کیا دوں؟ کہا بھیا اللہ کے رسول کی اسی حدیث پر عمل کرنا چاہتی ہوں کہ جب مصیبت آئے تو صدقہ کیا کرو۔ ہاں یہ میرے 2 بچے ہیں، اب آگے نہیں، یہ میرے 2 بچے ہیں، میں چاہتی ہوں میں ان کو تیرے اوپر سے صدقہ کر دوں۔ اے بھیا ہو سکتا ہے کہ یہ بچے قربان ہو جائیں، صدقے ہو جائیں، اور ان کی وجہ سے تو آپ پہ سے مصیبت ٹل جائے۔ امام ایک دم ششدر ہو گئے، کہا بہن مجھے امتحان میں اور امتحان میں مت ڈالو، میں ایسے ہی امتحان میں چل رہا ہوں، مجھے ان بچوں کی قربانی میں اپنے ہاتھ سے کرواؤں گا کیسے ممکن ہے؟ مجھے امتحان میں مت ڈالو۔ ابھی امام بول ہی رہے تھے، دونوں بچے لپکے جا کے ماموں کا قدم پکڑ لیا، ماموں انکار مت کرنا ورنہ میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، انکار مت کیجئے گا ورنہ میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ ہاں کہہ دیجئے، آپ کے اجازت دے دیجئے، ہم لوگ جانے کو تیار ہیں۔ حضرت امام نے دونوں بچوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا میں بچوں کو میدان میں کیسے بھیجوں؟ اپنی بہن کے 2 بچے، دونوں لالوں کو قربان کر دوں؟ کہا بھیا آپ صرف اجازت دے دیں، میرے بچے تیار ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت زینب ان کو کمرے میں لے گئیں، امام نے کہا تیار کراؤ، کپڑا بدلایا، خوشبو لگائی، عمامہ پہنایا، چھوٹی چھوٹی تلواریں دی، یہ کہتی جا رہی تھی میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، اگر میدان سے واپس آئے نا خدا کی قسم دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان سے واپس مت آنا، اگر آ گئے تو دودھ معاف نہیں کرے گی، علی کی بیٹی کی زبان ہے، میں تیار کرا رہی ہوں بیٹا، مگر میدان سے واپس نہ آنا، اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ، اپنے نانا کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ اس طرح تیار کرا کر لے کر آئیں بچوں کو۔ حضرت امام نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھوڑے پہ سوار کیا، میدان میں بھیجا۔ میدان سے آواز آتی ہے حسین کیا جوان ختم ہو گئے، اب بچوں کو بھیج رہے ہو؟ بچوں نے کہا او نا ہنجار، ہمیں بچہ مت سمجھ، ہم علی کے کچھار کے شیر ہیں، مقابلے میں تو پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ کا دودھ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے،
आजा मैदान में। اور اس کے بعد بچوں نے مقابلہ کیا. ادھر حضرت زینب مسلح بچھا کے بیٹھ گئیں، ادھر امام اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. بچے تھے نا، اس لیے اونچے پہ امام کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بچے کہاں تک جا رہے ہیں. اور بچے گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا. ادھر حضرت زینب مسلح بچھائے بیٹھی ہیں. اچانک حضرت زینب کی نگاہ امام کے اوپر ہے، امام کی نگاہ بچوں کے اوپر ہے. زینب کی نگاہ امام پر، امام کی نگاہ بچوں پر. یہ نظر کرم کا سلسلہ ہے، یہ نظر کرم کا سلسلہ ہے. اچانک امام لپ کے میدان کی طرف جیسے امام دوڑے، حضرت زینب سمجھ گئی کہ بچے قربان ہو گئے، بچے شہید ہو گئے. اتنا حضرت امام کا لپکنا کہ حضرت زینب سجدے میں گری. اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کر لے، اے اللہ میرے بچوں کی شہادت کو قبول کرنا. اتنے میں حضرت امام اپنے دونوں بھانجوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر، جو سر قلم کر دیا گیا، سر کو تن سے جدا کر دیا، بغیر سر کے دھڑ کو ایک طرف ایک بھانجا، دوسری طرف دوسرے بھانجے کو لے کر حضرت امام حسین پلٹتے خیمے کی طرف. زینب تو سجدے میں ہے. آنے کے بعد آواز دیتے، زینب لو تمہارے بچوں نے جام کوثر پینا پسند کیا اور یہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے ان کی بھی قربانی قبول کر لی. حضرت زینب اٹھتی ہیں اور اپنے دونوں بچوں کو لیتی ہیں. ایک بچے کو اس سینے سے لگایا، دوسرے بچے کو اس سینے سے لگایا اور لیٹ گئی زمین پر اور کہنے لگی، میرے بچوں تم نے تو ماں کا دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. میرے بچوں میں تم سے بہت راضی ہوں کہ تم نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے. اس طرح دردناک واقعات میدان کربلا میں رونما ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ان خون کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی وہ جذبہ اور وہ حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا